الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنتم تعملون أعمالا وهي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. صحیح بخاری فی کتاب الرقاق. پڑھی گئی حدیث صحیح بخاری کی ہے. کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے لوگوں سے خطاب کر کے، اپنے دور کے لوگوں کو جمع کر کے، انکم لتعملون اعمالا، کہ تم کچھ کام ایسے کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جو کہ تمہاری نگاہ میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں. تم کچھ کام ایسے کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں، تمہاری نظر میں بال سے باریک ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کننا نعدھا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس گناہ کو ہم ہلاک کر دینے والا گناہ تصور کرتے تھے، سمجھتے تھے. بات زیادہ بڑی نہیں ہے. کچھ کام تم ایسے کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے باریک ہوتے ہیں، لیکن وہی کام، وہی چیز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر جس قدر ہوگا، اسی قدر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ کے دلوں میں ایمان موجود تھا، اللہ کا بھرپور ڈر موجود تھا. اسی لیے وہ بڑے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی وہ بڑے بڑے گناہ تصور کرتے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا گیا، لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف کم ہوتا گیا، بتدریج کم ہوتا گیا. اور اب معاملہ یہ آ چکا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں. نہیں سمجھے؟ صحابہ کے جو دل تھے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اس لیے وہ حقیر گناہ کو بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں تصور کرتے تھے اور شمار کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ہم دور ہوتے گئے، ویسی بتدریج لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف جاتا رہا، دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا. اور جب اللہ کا ڈر سینے سے کم ہوتا گیا تو اس کے پاداش میں یہ دیکھنے کو ملا کہ بڑے بڑے گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، اسے بھی لوگ معمولی تصور کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے، جب کسی مومن بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے. وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے سے وہ ہو، اور ڈر ہے کہ وہ پہاڑ آ کر اس کے اوپر نہ گر جائے. اسی لیے جب بھی ایک مومن سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے. لیکن ایک فاسق و فاجر سے جب یہی گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ اس گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے، اتنا معمولی، جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو، اس مکھی کو بھگانا جتنا آسان ہے اتنا آسان سمجھتا ہے. آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ دن بھر میں نہ جانے کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کتنے بار دوسروں کی غیبت اور برائیاں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں توبہ نصیب نہیں. ہم تو ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں تصور کر رہے بھائی. بعض گناہ اس قدر ہیں
کہ ان گناہوں کو ہم گناہ تصور نہیں کر رہے ہیں، جبکہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، انسان کی آخرت تباہ کر دینے والے گناہ ہیں، لیکن گناہوں کی چونکہ کثرت ہے اس وجہ سے وہ گناہ ہماری نگاہوں میں معمولی ہو گئے. نہیں سمجھے؟ آدمی ایک بار جب پہلی دفعہ غلطی کرتا ہے تھوڑی جھجک محسوس، نہیں یار اللہ کا ڈر، لیکن 2 مرتبہ کرتا ہے تھوڑا کم ڈر، تیسری مرتبہ کرتا ہے اور تھوڑا کم ڈر، تھوڑا حوصلہ بلند ہو گیا گناہ کرنے میں، تھوڑی جرأت بڑھ گئی، بہادری آ گئی. اب 3 سے زیادہ بار اگر آدمی گناہ کر لے تو نوبت یہ آ جاتی ہے کہ انسان کا دل و دماغ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں تصور کرتا ہے. جھوٹ دیکھ لیجیے، یہ مثال ہے. جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، لیکن معاشرے میں اتنی کثرت ہے کہ آج جھوٹ بول کر لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس کو چونا لگا دیا. کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم نے چونا لگا دیا. اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے بہت بڑی برائی کر لی. کیا اس کا نام کیا دیا؟ چونا لگا دیا. اس کو ہم نے اس طریقے سے بہکا دیا، اس کو الو بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ تو یہی گناہوں کی کثرت. چونکہ جھوٹ بار بار ہم بولتے ہیں اس لیے ہماری نگاہ میں جھوٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی، ہم اسے برائی ہی نہیں تصور کریں. ایک فاسق و فاجر سے جب غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو، جب چاہے بھگا دے. اب ناک میں مکھی بیٹھ جائے تو اس کے لیے آپ کو بندوق تھوڑے نہ لگانی پڑے گی، نہیں مکھی ماریں گے. ایسا کرتا کوئی آدمی؟ ناک ایسے ٹیڑھی کر دے گا آدمی تو بھاگ لے گی مکھی. مکھی کی کیا مزہ؟ تو ایک فاسق و فاجر اتنا ہی آسان سمجھتا ہے جتنا ناک کے اوپر بیٹھی مکھی کو بھگانا آسان سمجھتا ہے. جب بندہ پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک نقطہ ڈاٹ. توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے صاف کر دیتا ہے. جس طرح کپڑا میلے کچیلے کپڑے جب دھوتے ہیں صرف صابن سے کیسے چمکنے لگتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرتا ہے. لیکن آدمی توبہ تب کرے نا جب گناہ کو گناہ سمجھے. گناہوں کی کثرت اس قدر ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو توبہ کہاں سے؟ بھائی گناہ تو توبہ تو گناہ پر آدمی کرتا ہے نا، آدمی اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو توبہ کب کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ نہ کرنے کے پاداش میں بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے دھبے پہ دھبا پڑتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا کا پورا دل لاک. اللہ کا خوف ڈر دل کے اندر تو دور کی بات ہے، یہاں پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے. اچھا آدمی کا جسم بیمار ہو جائے تو ہر میٹھی نمکین کڑوی لگتی ہے، لیکن دل بیمار ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں آدمی کو من نہیں لگتا. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں من نہیں لگتا، آدمی کا دل نہیں لگتا. نماز پڑھتا ہے رسمی طور پر، رسمن آ جاتا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی، لیکن دل کے اندر نماز میں جو اطمینان ہونی چاہیے، نماز پڑھ کر جو سکون ملنا چاہیے، بندے کے پاس آج وہ سکون موجود نہیں. یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور گناہوں پر توبہ نہ کرنے کے پاداش میں یہ دلوں کے اندر یہ تالے لگے ہوئے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی لیے اللہ رب العالمین کی جلالت کا تصور کرتے ہوئے اپنے سینوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جس قدر سینوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اسی طرح برائیوں سے بچنے کی چھمتا آپ کے اندر پاور بڑھتا جائے گا. اچھا آج کے درس کی آخری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی حدیث ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ. رواہ البخاری و مسلم. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے. غیرت سمجھتے ہیں آپ؟ ہم کتنے غیرت مند لوگ ہیں. ہماری عزت کو آنچ آ جائے، کوئی ہمارے سامنے اٹھ کر بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، ہم غیرت میں آ جائے. تو اللہ کو بھی غیرت آتی ہے. وغیرت اللہ تعالی
اور اللہ کو یہ غیرت تب آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان یاتی المرء ما حرم اللہ علیہ، جب انسان اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ نے چوری حرام کی، آدمی چوری کر لیتا ہے۔ اللہ نے زنا حرام کیا، آدمی زنا کاری مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے غیبت حرام کی، آدمی غیبتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے شراب حرام کی، آدمی شراب پی رہا ہے۔ اللہ نے جوا حرام کیا، آدمی جوا کھیل رہا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ محرمات کا ارتکاب، محرمات مطلب اللہ نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کی اس کو محرمات کہتے ہیں۔ ان کاموں کا ارتکاب جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اگر آدمی کرے تو اس کے پاداش میں کیا، وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے باعث ہیں۔ اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا، آدمی ان کاموں کا ارتکاب کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب اور غصہ جوش میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو اچھے اعمال کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔